میں پاکستان سے آیا ہوں، احرام کو کیچڑ وغیرہ لگ جائے، عمرہ نہیں کیا، احرام بدل لیں، کوئی جزا نہیں، دھو لیں، بدل لیں۔ اگر ہم نے کسی کے لیے عمرہ یا طواف کیا ہے تو ہمیں بھی، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ ہر عمرے کے بعد احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے، اسی کو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ مدینہ شریف میں میرا جوتا اٹھا لیا گیا، اس کے بدلے میں نے بھی ایک جوتا اٹھا لیا، آپ نے غلط کیا ہے، اور کسی طرح ہو سکے تو واپس کریں، ورنہ اتنے پیسے خیرات کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی آپ کا جوتا چوری کر لے، آپ لوگوں کے جوتے چوری کر لیں، اچھا کوئی آپ کی بیوی کو لے جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے۔ داڑھی کا خط کرا سکتے ہیں، باقی یہ فیشن نہ بدلائیں، خط کرا سکتے ہیں۔ اذان میں آپ کے نام پہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، درود شریف پڑھا کریں۔ نماز ادا کرتے وقت جو وضو ٹوٹ گیا، صف اول میں کھڑا ہے، وہیں بیٹھ جاؤ، نہیں نکل سکتے ہو، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے وقت مجھے ری کا تقاضا ہوا، لیکن میں نے دبا کے پڑھ تو لی، اچھا کیا، لیکن ایسے جائز نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہوا کو یا پیشاب کو روک کے نماز پڑھے، تو خیال تو پھر ہوا کی طرف ہی رہے گا، نماز کی طرف تو نہیں ہوگا۔ جو قسطوں پہ گاڑیاں ملتی ہیں، یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آدمی سو جائے، اب سو جائے گا کیا، من اللہ عالم، بعد میں وہ عورت بندے کے نکاح میں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ یعنی حرام کر سکتے ہو، حلال کرنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، سونے کا مسئلہ تو نہیں پوچھا آپ نے۔ اب اگر نکاح شریعت میں حلال، اس کا پوچھا جی نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جناب ہو سکتا ہے، اور دیتے رہے کہ منہ کالا کیا ہے تو نکاح کر لو تاکہ پچھلا عیب بھی دھل جائے۔ میں لیز سے آیا ہوں، میری والدہ محترمہ پاکستان سے آئی ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنا، احرام کی حالت میں نہیں ہوں تو بالکل مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے ان کے ساتھ عمرہ کرو۔ آپ کو ویسے لیز سے آئے ہیں تو میقات راستے میں پڑتی تھی یہ لم، آپ آرام سے باندھ سکتے تھے احرام۔ کام کے غرض سے سفر میں رہنا پڑتا ہے، ڈرائیونگ کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہیں، اجر بھی ملے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا تو ایک ڈرائیور تھا، اس کی داڑھی تھی یوں ایسے چھوٹی سی، تو اس کو سب ہلاکو کہتے تھے، اسی شکل اللہ معاف کرے ملتی ہوگی۔ تو وہ گاڑی اتنی تیز اور صاف چلاتا تھا کہ میں اڈے پہ اس کی گاڑی کا انتظار کرتا تھا، چاہے گھنٹہ بیٹھنا پڑے، اور وہ بھی میرا بڑا احترام کرتا تھا، فوراً اپنے ساتھ سیٹ خالی کراتا۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ سیٹ پہ بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حافظ قرآن تھا، سارا راستہ قرآن پڑھتا تھا، اور جہاں نماز کا وقت آیا مسجد پر گاڑی روک دی، اور جہاں کسی نے سگریٹ پی، انہوں نے کہا بھی سگریٹ والے کو بریک ماری، اس کو اتار دو، پیسے واپس کر دو، میری گاڑی میں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم سگریٹ پی رہے ہو۔ اور اس نے یہ بھی مجھے کہا، اس نے کہا مکی صاحب اس قرآن کی برکت یہ ہے کہ آج میں 15 سال سے یہ بڑی بڑی بسیں جو ہے میں چلا رہا ہوں، لیکن کبھی زندگی میں میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اور کبھی زندگی میں میری گاڑی کو کسی کی لکیر بھی نہیں لگی۔ یہ قرآن کی برکت ہے، اور میرے مالک بھی اتنے خوش ہیں، جب کوئی اور 0 میٹر گاڑی آتی ہے وہ مجھے دیتے ہیں، یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی محفوظ رہے گی۔ تو اصل تو قرآن کی برکت ہے، پڑھتے رہو، ضرور پڑھو۔ ہمارے بریلوی کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو تم صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہو، لیکن جب مدینہ جاتے ہو وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے تو وہاں تو تم بھی بریلوی بن جاتے، تم بھی آگے بن جاؤ۔ ہم نے تو منع نہیں کیا، سامنے پڑھنے کا تو کسی نے منع نہیں کیا ہے، آپ کے ملک میں کھڑے ہو کے پڑھنے کا منع ہے۔
عصر کے بعد طواف کے مغرب کو نماز پڑھیں۔ جو شوہر اپنی بیویوں سے عدل نہ کرے یا بیویاں اپنے شوہر کی نافرمانی کریں بس جہنم ہے، اور کیا ہے۔ دونوں گھر توبہ کریں، استغفار کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ کچھ پیسے ملے ہیں یہ جو حرم میں کام کرتے ہیں ان کو خیرات دے دو۔ بلند آواز میں جنازہ پڑھنا 1400 سال میں تو نہیں تھا، اب کچھ مولویوں کو سمجھ آیا ہے مسئلہ۔ ویسے ان کے والدین کا بھی بغیر آواز کے جنازہ پڑھا گیا ہے، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا رائے لیں گے۔ بس ایک مسئلہ ہے، نئے مولوی پیدا ہو گئے ہیں، وہ خود مجتہد بن گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جس کو 2 حدیثیں یاد آ گئی وہ صرف مولوی نہیں، وہ کہتے ہیں میں مفتی بھی میں ہوں، مجتہد بھی میں نے سمجھا ہے حدیث کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سردیوں میں اگر کوئی ظہر جلدی پڑھے، بعض وقت سے پہلے نہ پڑھے لیکن اول وقت میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ گرمی میں حکم ہے کہ لیٹ کر کے پڑھو۔ میرے 3 بیٹے کاروبار کرتے ہیں، میں کامیاب نہیں ہوتے، بات استغفار زیادہ پڑھے اللہ کامیاب کریں گے۔ طواف کے دوران میں نامحرم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ خواتین بھی اپنا چہرہ کھلا نہ رکھیں، حرام ہے، آگے کپڑا لٹکا دیں۔ آپ کی طرف سے عمرہ آئے گا مگر میں نے عمرہ کیا تھا، پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کیا مطلب ہے۔ غیر اسلامی ممالک میں رہنے والے غیر مسلموں تک اسلام کب دعوت نہیں پہنچی؟ وہ جہاں دعوت پہنچائی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اب تو انٹرنیٹ پہ ہر آدمی سن سکتا ہے، نہ سننا چاہے تو اس کی مرضی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعوت نہیں آئی۔ اور علماء بھی الحمدللہ ہر ملک میں ہر شہر میں موجود ہیں۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے اور جہاں انتہا ہو وہاں 1 پور کے برابر بال کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ شیخ سدیس تو ابھی نماز کل بھی پڑھاتے رہے، پرسوں بھی پڑھاتے رہے، اللہ کے بندے خدا کا خوف کیا کرو، خود نہ خبریں بنایا کرو۔ یہ 2 دن پہلے پورا 1 ہفتہ شیخ سدیس نماز پڑھاتے رہے مغرب کو عشاء کی۔ میری بہن کی شادی ہوئی ہے، سسرال والوں سے جھگڑے ہیں، بہن کو کہو فرما برداری کے ساتھ برداشت کرے، جب برداشت کرے گی نا انشاءاللہ اگلے بھی حیا کریں گے۔ تین دن سے میری والدہ کھانا نہیں کھا رہی، اللہ شفا عطا فرمائے، یہاں ہسپتالیں موجود ہیں، لے جاؤ۔ دوران طواف کوشش کریں کہ عورتوں سے نہ لگیں، ورنہ یہ مرد عورت کا ایک ہی وقت میں طواف حضور کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ سنی شیعہ آپس میں شادی نہ کریں۔